كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواہ مسلم. یہی ہے نا؟ محترم حضرات، کتاب الحج میں ہم اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر پہنچے تھے کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو 3 میں رمل کرتے دوڑتے اور 4 چکر میں نارمل چال چلتے. یہ پوری بات ہو رہی. اس کے بعد والی حدیث بھی جو آج میں نے پڑھی ہے اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں. کہتے ہیں کہ لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت غیر رکنین الیمانیین. میں نے نبی علیہ السلام کو کبھی دونوں یمنی رکنوں کے علاوہ ہم نے کسی اور رکن خانہ کعبہ کی کسی اور رکن کا استلام کرتے ہوئے نہیں، استلام یعنی چھوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. 4 رکن ہیں: رکن عراقی، شامی، یمانی اور حجر اسود. نبی علیہ السلام کو میں نے صرف یہ جو دونوں رکن ہیں یمانی اور حجر اسود کا، انہی دونوں کو ہم نے استلام کرتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ان دونوں رکنوں کے علاوہ کسی اور رکنوں کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں. اس حدیث کو مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم آپ کو اس کی تفصیل
بتائیں گے تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے۔ نبی علیہ السلام انہی دونوں کا کیوں استلام کرتے تھے، یعنی چھونا، جیسے حجر اسود سے چھوتے نا، انہی دونوں کا کیوں استلام کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے تو 4 رکن ہیں، عراقی، شامی اور یمانی، حجر اسود۔ انسان جب حجر اسود سے اعتکاف اپنا طواف شروع کرتا ہے تو آپ جب چلے گا وہ آگے بڑھے گا تو رکن عراقی ملے گا، اس کے بعد رکن شامی ملے گا، اور پھر اس کے بعد رکن یمانی اور حجر اسود آخر میں پھر آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے انہی دونوں کو کیوں چھوا، کیوں استلام کیا؟ تو اس سلسلے میں اس کی وجہ یہ اصل میں ہے کہ چاروں ارکان جو ہیں آج عراقی، شامی، یمانی اور حجر اسود، ان چاروں میں سے صرف یہ دونوں حجر اسود اور رکن یمانی، یہ دونوں اپنی اصلی جگہ پر ہیں۔ رب العالمین نے اپنے ایک خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جو تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، جو تیار کیے تھے، جو 4 کونے تھے، ان 4 کونوں میں یہی 2 کونے جو ہیں اصلی ہیں، رکن یمانی اور حجر۔ عراقی اور شامی اصلی نہیں، وہ بنائی ابراہیمی پر نہیں ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ تعمیر ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی، اسی پر کام ہوتا رہا، لیکن کفار مکہ جاہلیت میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کچھ حادثہ ہوا، اور حادثہ یہ تھا، کہا جاتا ہے کہ مکے کے لوگوں کو لوگ اپنی امانت چوری کے ڈر سے اور حفاظت کے لیے خانہ کعبہ میں رکھ دیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اور ایک زمانے سے یہ یوں کہیں کہ اس وقت جو خانہ کعبہ بنا تھا چھت نہیں تھی، اس میں بلا چھت کے تھے، تو اس طرح سے پھینک دیتے تھے، اور دروازہ لاک رہتا تھا، جو متولی خانہ کعبہ کا ہوتا اس کے پاس رہتے تھے، کوئی کسی کے آنے جانے کوئی سوال نہیں تھا، اور جب امانت لینی ہوتی تو کلید بردار جو ہوتا تھا اس سے کہتے تھے، کھول کے دیتا تھا، اپنی امانت لے، اس میں اپنا کچھ نشان لگا کے ڈال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ چوری ہو گئی تو مکے کے لوگ پھر مجبور ہو گئے کچھ انتظام کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھایا، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے تعمیر انہوں نے شروع کی، اور جب تعمیر کرنے کی بات آئی تو حلال پیسہ، خانہ کعبہ کچھ تعمیر کر رہے تھے تو اندازہ لگ گیا کہ ہم نے جو پیسہ ہمارا حلال طریقے کا ہے، جو ہمارا اماؤنٹ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا، وہ پورا نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے مشورہ یہ کیا کہ ابھی جتنا بن سکتا ہے اتنا بنا لو، باقی جب حلال پیسہ آئے گا تو پھر دوبارہ ہم اس کی تعمیر کر کے پورا کر لیں گے۔ تو حجر اسود اور رکن یمانی اس طرح سے بنانا شروع کیا، جب آگے بڑھے تو پورا بنا رہے تھے، وہ تو نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کچھ حصہ جو جتنا ہو سکتا تھا وہاں تک
گھیر کے بنا دیا، باقی جو اس کی جگہ باقی رہ گئی تھی اس کو ایک احاطہ گھیر دیا، اس نیت سے کہ آئندہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو اس کو پھر بنائیں گے، جس کو آج حتیم کہتے ہیں۔ آج حتیم کی دیوار کھڑی ہے، دیکھیں گے آپ۔ تو یہ جب تعمیر کی مکے والوں نے تو اس کا ایک تو چھت ڈال دی تاکہ اب دوبارہ کوئی اوپر سے سیڑھی لگا کر کے چور نہ جا سکے، ایک تو یہ کیا۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ خانہ کعبہ کا پہلے جو ہے زمین پر تھا، اس کو ذرا اونچا کر دیا تاکہ کوئی جائے، تارا لگا دیا۔ خانہ کعبہ کی چھت، حجر اسود اپنی جگہ پر رہ گیا، رکن یمانی بھی اپنی جگہ پر، وہی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر تھی، لیکن یہ عراقی اور شامی کی جگہ جو ہے وہ اپنی جگہ بدل گئی۔ کیوں؟ حتیم کا بہت بڑا حصہ خانہ کعبہ کا ہے، اسی لیے آدمی اعتکاف طواف کرے گا تو جب تک حتیم کے ساتھ طواف نہیں کرے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ خانہ کعبہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام مکے والے اس طرح سے تعمیر کر لیے، عرصہ گزر گیا، حلال مال ان کے پاس اکٹھا نہ ہوا کہ دوبارہ اس کی تعمیر مکمل کر سکیں۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ 40 سال گزارے خانہ کعبہ اسی حالت میں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت رسالت دی۔ نبوت رسالت کے بعد بھی تقریباً 13 سال تک وہیں رہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ ہاں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، اتنا حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہے۔ لیکن پھر ہجرت کرنے کا موقع آ گیا، ہجرت آپ کر کے آ گئے، خانہ کعبہ اپنی اصلی جگہ پر رہ گیا، جیسے تھا ویسے ہی۔ جو قریش ابراہیم علیہ السلام والی تعمیر نہ رہ گئی، تعمیر ایک مشرکین مکہ کی رہی۔ فتح مکہ کے موقع پر ویسے حضرت عائشہ کہتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہم کو لے کے گئے، فرمایا عائشہ دیکھو یہ اتنا حصہ جو حتیم کا ہے وہ خانہ کعبہ کا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حتیم کا اتنا حصہ یہ خانہ کعبہ کا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہاں تک بنایا تھا اور تمہاری قوم نے یہاں تک کر دیا۔ حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا، پوچھی کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انہوں نے توڑ کے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہا تو اس وقت حلال پیسہ جو ہے کم پڑ رہا تھا، اسی لیے مکے والوں نے اتنا بنا دیا، باقی یہ طے کر رکھا تھا کہ آئندہ حلال پیسہ اکٹھا ہوگا تو پورا بنا ابراہیمی پر بنا دیں گے، اس لیے وہ ایسے ہی رہ گیا۔ عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیۃ لہدمت الکعبۃ واعدتها علی قواعد ابراہیم، بخاری و مسلم کی روایت۔ آپ نے فرمایا عائشہ ابھی تمہاری قوم اگر نئی نہ ہوتی، یعنی نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کو حقائق معلوم نہیں ہیں، اور اتنے لوگ ہیں سب کو پتہ نہیں کہ ہم اس کی بنا صحیح نہیں ہے، بہت بڑا حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے۔ تو اگر تمہاری قوم ابھی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی، فتنے کا ڈر نہ ہوتا، تو لہدمت الکعبۃ، کعبہ کی میں تہدیم کر دیتا، کعبہ کو ڈھا دیتا، وَأَعَدْتُهَا عَلَى قَوَاعِدِ ابراہیم، اور پھر اسی بنیاد پر، اسی جو بنیاد رکھی تھی
ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی اسی پر خانہ کعبہ کی ہم تعبیر پھر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ خطرہ ہے تمہاری قوم کا بھی، یہ سب کے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کو ساری حقیقت معلوم نہیں، اور اتنے لوگ ہیں اگر میں بھی ڈھانا شروع کر دوں تو شیطان ان کی دل و مسو ڈالے گا۔ دیکھیں پہلے تو بتوں کو توڑے تھے، اب تو خانہ کعبہ کو بھی یہ ڈھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب خانہ کعبہ کو جو ڈھا رہے ہیں تو اتنی بڑا گناہ اور جرم کیا ہو سکتا ہے، فتنے میں پڑ جائیں گے، شیطان غلط تاثر دے گا، اسی لیے میں خانہ کعبہ کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا زمانہ آیا، ان لوگوں نے کچھ اس کو چھیڑا نہیں، تو بہت ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام خود ہی اس کو صبر نہ کرتے، جائز تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے نہیں چھیڑا اس کو۔ ان لوگوں نے بھی اس وقت اس کو، نبی علیہ السلام کی جو خواہش تھی، ارادہ تھا، ان لوگوں نے اس کو چھیڑا نہیں، وہی اسی حالت میں خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا۔ جب خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ سے مصالحت کر لی اور سارے علاقے پھر ایک خلیفہ کے انڈر میں آ گئے، سب لوگوں نے امیر معاویہ کو اپنا امیر سمجھا۔ اس طرح سے بات آگے بڑھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب یزید کا دور آیا تو اس وقت جن لوگوں نے یزید کی مخالفت کی ان میں پیش حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے اور اس کے قرب و جوار، یوں کہ حجاز کے ایک بڑے علاقے کے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ بنا لیا۔ کن کو؟ عبداللہ ابن زبیر ابن العوام کو۔ اب مکہ، جدہ، طائف اور بہت سارے علاقے اب دو مسلم ریاستیں ہو گئیں، ایک پوری دنیا میں پورے عرب اور آج کے موجودہ روم کے یورپ کے حصے، افریقہ کے حصے، جہاں جہاں سب حضرت امیر معاویہ نے جو قائم کیا تھا، یزید کی بعد وہ سب چل رہا تھا، لیکن اس علاقے کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے الگ کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت تسلیم یہاں سنبھال لی اور پھر اسلامی ایک ریاست اپنا قائم کرنا چاہا علی منہاج النبوہ یا خلفائے راشدین کے مطابق، انہوں ایک خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے پھر تعمیر کی، پورا بنائے ابراہیمی پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جو مشرکی مکہ چھوڑ دیا تھا، حتیم کو پورا حصہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے پھر دوبارہ نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس طرح سے کیا، لوگوں نے بھی پسند کیا، چونکہ نبی علیہ السلام کی وہ خواہش تھی، لوگ خوش تھے۔ طواف جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اتنا پورا خانہ کعبہ کو پورا ڈھا کر کے پھر بنا ابراہیمی پر
تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس وقت چاروں کونے اصلی جگہ پر تھے. رکن یمانی رکن حجر اسود پہلے سے تھے، عراقی اور شامی اپنی جگہ کے نہیں بلکہ اندر آ گئے تھے. خانہ کعبہ اور جہاں تک تھا اتنی جگہ چھوٹی تھی. لیکن عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھا کر کے اب کی بنا ابراہیمی جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش و تمنا کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. ایک عرصے تک چل رہا تھا. لیکن جب اموی دور میں حجاج ابن یوسف کا دور آیا تو اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جو حجاز کے اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کی تھی، ان پر چڑھائی کر کے ان کو شہید کیا اور ان کے حامیوں کو قتل کیا. ظالم تو تھا ہی، اور پھر پوری حکومت اموی جو تھی اس کے انڈر میں ایک خانہ کعبہ علاقہ بھی آ گیا. اس وقت پھر اموی کہ عبداللہ حجاج بن یوسف جو تھا اس نے اس کے دور میں پھر خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے جو عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق بنا ابراہیمی پر بنایا تھا، انہوں نے ڈھا کر کے پھر جیسے مشرکین کے مکہ نے ناقص بنایا تھا اس وقت حجاج بن یوسف وغیرہ نے بھی اتنا ہی بنایا. حالانکہ عبداللہ ابن زبیر ابن العوام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنا ابراہیمی پر اور ان کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تھی. تو رکن عراقی اور رکن شامی بھی اپنی اصلی جگہ آ گئے تھے. کہاں؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی بنا ابراہیم اصلی جگہ آ گئے تھے. لیکن حجاج بن یوسف وغیرہ کی چیز گوارا نہیں تھی. انہوں نے سیاسی مسئلہ بنایا اور کہ عبداللہ بن زبیر کی یادگار باقی نہ رہے. ظالموں نے پورے خانہ کعبہ کو پھر ڈھا دیا اور ڈھا کر کے جو جاہلیت میں مشرکین مکہ نے تعمیر کیا تھا اسی پر پھر لوٹا دیا جو آج کی شکل میں ہے. پھر وہ حصہ خانہ کعبہ کا چھوٹ گیا، ہتھی میں چلا گیا، اور حجر اسود رکن عراقی اور رکن شامی بنا ابراہیمی تک پہنچے ہی نہیں، رہ گئے، پیچھے رہ گئے. یہاں تک کہ جب اموی خلافت ختم ہو گئی اور بنو عباسیہ کا دور آیا، جب بنو عباسیہ کا دور آیا تو لازمی چیز ہے یہ بنو عباسیہ کے لوگ ابتدا میں بہت دیندار علم دوست تھے. تو ان کا جو خلیفہ تھا ابو جعفر منصور رحمہ اللہ. ابو جعفر المنصور جو تھا اس نے پھر نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مشورہ کیا اور لوگوں نے تائید بھی کی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے نبی علیہ السلام نے جیسے خواہش ظاہر کی تھی بنا ابراہیمی پر ڈال دیا جائے. مال دولت کی کوئی کمی نہیں، الحمدللہ. وہ نیک نیتی کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور پھر ڈھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی جو بنا تھی بنیاد اس پر نبی علیہ السلام کی جو خواہش آپ نے ظاہر کی تھی اسی طرح سے پھر بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے پوری تیاری کر لی. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، سمجھے بڑی تاریخ ہے، تیاری تو کر لی
لیکن جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غور فکر کیا، اور جب وہ آپ سے ملا تو آپ نے روک دیا اس کو، امام مالک نے منع کر دیا بڑی حکمت عملی سے۔ اس وقت کے علماء نے بعد میں بھی آج تک بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے، اس مشورے اور اس فتوے کو بہت سراہا اور قبول کرتے ہیں، آج کل بھی سراہتے ہیں۔ امام مالک نے کہا، دیکھو منصور خلیفۃ المسلمین، بات اصل یہ ہے، نبی علیہ السلام تعمیر کر دی ہوتی تو کسی کو کوئی اشکال نہ ہوتا، لیکن اللہ رسول نے اتنا ضروری نہیں سمجھا جتنا آپ لوگوں نے سمجھا۔ عبداللہ ابن زبیر ابن العوام نے نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق سب سے مشورہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بنا ابراہیمی پر، جسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، لیکن اموی خلفاء نے اس کو ڈھا دیا تا پاور ان کے پاس تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی نشانی کیسے باقی رہ جائے، سب توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا خانہ کعبہ کو، اور جاہلیت میں مشرکین عرب نے جو بنایا تھا اسی طرح سے پھر انہوں نے بنا دیا۔ امام مالک نے کہا، خلیفۃ المسلمین المنصور یا ابو جعفر، اگر آپ ابھی ڈھا دیں تو آنے والے حکام ہو سکتا ہے ان میں جس کا بھی دل چاہے تو توڑتا رہے، تو یہ خانہ کعبہ ایک مذاق بن جائے گا، لعبہ بن جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے نبی علیہ السلام نے ارادہ ظاہر کیا لیکن صبر کیا، ابو بکر عمر کو پاور سے چاہتے تو بنا دیے ہوتے، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا۔ اگر اتنا ضروری ہوتا تو لوگ کیسے چھوڑے ہوتے؟ اس لیے آپ بھی اس ارادہ نہ کریں، اسی حالت پر رہنے دیں، تاکہ آنے والے خلفاء اور مسلمان حکام، صاحب دولت اور حکومت خانہ کعبہ کو کھیل نہ بنانے کی، جو ہے جس کی کبھی چاہے توڑے اس کو بناتا رہے۔ خلیفہ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک خانہ کعبہ اسی حالت میں چلا آ رہا ہے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ تھوڑے سے خانہ کعبہ کی تاریخ آ جائے۔ اور نبی علیہ السلام صرف رکنین، رکن یمانی اور حجر اسود ہی کا کیوں استلام کرتے رہے، اور آج تک یہی دونوں کیوں استلام کیے جا رہے ہیں؟ ہم اور آپ جاتے تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ دونوں رکن جو ہیں، یمانی اور حجر اسود، یہ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے جہاں بنایا تھا، یہ وہی جگہ سیم اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ عراقی اور شامی وہ دونوں اپنی جگہ پر نہیں ہیں، وہ دونوں کونے، اس لیے ہم ان کو نہیں چومتے کہ وہ کونا ہے ہی نہیں ہے جہاں کونا اور جو رکن ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ اسی لیے انہی دونوں رکنوں کو کا استلام کیا جائے گا، عراقی اور شامی کا استلام، یعنی نہیں چھوئیں گے نہیں، آگے بڑھ جائیں گے۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے یاد رکھنے کی، اور صحابہ کے منہج اور صحابہ کا طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دمشق میں رہتے تھے، اب تو خانہ کعبہ سے کافی دور رہتے تھے، جب حج اور عمرے کے لیے آئے تو چاروں رکنوں کا استلام شروع کیا اسے، اسود، حجر اسود، عراقی، شامی اور یمانی، اور چاروں کا استلام کیے،
اور نبی علیہ السلام صرف 2 کا استلام کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ چاروں کونوں کا استلام کر رہے تھے تو ان کی طواف کرتے وقت ان کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھ لیا، فوراً بڑھے اور ان کو منع کیا، کہا کہ اے امیر معاویہ، ایسا کیوں آپ کرتے ہیں؟ آپ رکن عراقی اور شامی کے کیوں استلام کرتے ہیں، کیوں چھوتے ہیں ان کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو، اور آج تم جو ہے آپ اس کو بھی عراقی اور شامی کو بھی استلام کرتے ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا، بہت یاد رکھنے کی چیز یاد رکھیے گا، امیر معاویہ نے کہا میرے بھائی عبداللہ، لیس فی البیت شیء مہجور، یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کہ ہر اینٹ، ہر دیوار کی ہر چیز جہاں بھی ہاتھ رکھو وہ برکت ہی برکت ہے، کہیں اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ شرک و بدعت کی تردید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آج بدعت کا سارا دار مدار کس پر ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اللہ رسول نہیں کیا، منع بھی تو نہیں کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بڑی خطرناک جملہ ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس کو نے جب ٹوکا تو امیر معاویہ نے بالکل ہی جواب دیا، اے عبداللہ، لیسا فی البیت شیء مہجور، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کوئی استلام کرنا کہیں ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کی ہر اینٹ، ہر جگہ خیر برکت والی ہے۔ نبی نے نہیں چوما ہے تو کیا ہوا؟ ہم تو، ہماری نیت اچھی، ہمارا ارادہ اچھا، ہمارا مقصد اچھا، اور اس لیے ہمیں ٹوکو نہیں، ہمیں اس سلسلے میں کوئی حرج ہم نہیں سمجھتے۔ بڑی اچھی بات کہی، اور آج یہی لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، کہا اے معاویہ، کیا تم صرف یہی ایک دلیل دیتے ہو کہ لیس من بیت اللہ شیء مہجور، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول نے نہیں چوما ہے، مسلمان نہیں کرتے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی ہر جگہ برکت والی ہے، ہم محبت میں، تعظیم کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، برکت کے لیے چوم لیتے ہیں، استلام کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، اے معاویہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے ہی میں آپ کا جو راستہ تھا وہی سب کے لیے بہترین اسوہ ہے، وہی سب کے لیے نجات اور فلاح کا عمل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اپناؤ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مستلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الرکنین الیمانیین، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام نے سوائے رکن عراقی، رکن یمانی اور رکن حجر اسود، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کا استلام آپ نے نہیں کیا۔ اس طرح سے سمجھایا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ صدقتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہم تو یہی سوچ رہے تھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب تم نے ایسی بات بتائی کہ سمجھ میں آ گئی کہ نبی نے جو نہیں کیا ہے اس کے نہ کرنے ہی میں خیر ہے۔ اسی لیے فَتَرَا كَذَلِكَ، پھر حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی اور رکن کا استلام کرنے سے باز آ گئے اور توبہ کر لیا۔
اس حدیث کو ایک بطور مثال کی پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا طریقہ، امر بالمعروف کا اسلوب، اور بہت بڑی چیز یہ دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسی حدیث کی روشنی میں بتایا سنت دو طرح کی ہے. اس کو سمجھ لو. کہتے سنت دو طرح کی ہے، ایک سنت فعلیہ ہے اور دوسرے سنت ترکیہ ہے. سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ کیا مطلب؟ عبداللہ بن عباس نے جس طرح سے امیر معاویہ کو نصیحت کیا قرآنی آیات کے ذریعے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو چیز کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہے، نہیں کیا، اس کا چھوڑنا اور نہ کرنا سنت ہے. بڑی پیاری بات کہی ہے. سنتیں دو قسم کی، سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ. جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اور جو آپ نے نہیں کیا اس کا چھوڑنا اور نہ کرنا سنت ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے ٹھیک ہے اللہ رسول نے نہیں کیا تو منع بھی تو نہیں کیا. آج یہی دلیل ہے. ایسے لوگوں کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جس چیز کو اللہ رسول نے کیا اس کا کرنا سنت ہے، اور جس کو چھوڑا اس کو چھوڑنا اور نہ کرنا سنت ہے. اور کہا سنت دو قسم کی، سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ. یہیں سے ایک چیز اور ایک مسئلہ اپنے کر لیں، نصیحت کر لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر معاویہ کو حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کو روکنے سے منع کیا، استلام کرنے سے منع کیا. ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ دیکھیں، اس کو اپنا لیں گے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. عبداللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے دونوں رکن عراقی اور شامی کا استلام کیا بس. لیکن عبداللہ بن عباس جو ہاں موجود تھے ان کو سمجھایا، منع کیا. میرے بھائیوں، اس سے ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا عقیدے کا. خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں، اگر دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا پتھر ہو سکتا ہے تو کون؟ خانہ کعبہ میں لگے ہوئے پتھر. اگر کسی جگہ کی وجہ سے برکت آ رہی پتھر میں، جب خانہ کعبہ کا پتھر جو تھا عراقی اور شامی لگا، اس کو استلام کرنے اور چھونے سے برکت کے لیے صحابہ کرام نے اجازت نہیں دی. تمہارے بر صغیر میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں کی درگاہوں اور قبروں پر جو پتھر لگے ہیں، جو چادریں چڑھی ہوئی ہیں، جو پھول پڑے ہوئے ہیں، ان کو تبرک کے لیے استعمال کرنا اور چھونا، رگڑنا اپنے بدن کو، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا خانہ کعبہ میں جو پتھر لگے اس سے زیادہ برکت والا پتھر ہوگا جو درگاہوں میں لگا ہوا ہے، قبروں پر لگا ہوا ہے؟ اس شرکی اور بدعی عمل ہے، ان سے بچیں. اور یاد رکھیں جب خانہ کعبہ کو نبی علیہ السلام نے دو ہی رکنوں کو چھوا اور صحابہ نے بھی وہی صرف امیر معاویہ عراقی اور شامی کو بھی شروع کر دیا اسلام کرنا، تو صحابہ نے ان کو منع کیا اور بات ان کے سمجھ میں آ گئی. حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنی اصلاح کر لی اور باقاعدہ دونوں رکن کے چومنے سے منع کر دیا.
اسلام کرنے سے باز آ گئے، یعنی عراق اور شام میں۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی۔ اگلی حدیث وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہ قبل الحجر وقال انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ دیا۔ اگر انسان کو موقع مل جائے تو بوسہ دے، جس سے اللہ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے۔ اور اگر بوسہ نہیں دے سکتا تو ہاتھ سے استلام کرے، ہاتھ کو چوم لے گا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد وہیں لوگوں کے سامنے کہا انی عالم انک حجر، اے حجر اسود، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہی ہے، لا تضر ولا تنفع، نقصان اور فائدہ کسی کو پہنچا نہیں سکتا، تیرے اندر نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے نہ دیکھتا تو ما قبلتک، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ پتھر کا بوسہ کیوں دے گے؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سب کے لیے بڑی باعث عبرت و نصیحت ہے، اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ حجر اسود کا بوسہ جو دیں تو کیا نیت ہونی چاہیے۔ حجر اسود کا بوسہ دیں، کیا ارادہ، کیا مقصد، کیا نیت ہونی چاہیے، کس لیے دیں؟ نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ حجر اسود کو اس لیے بوسہ ہم نہیں دیں گے کہ ہمارے نقصان اور فائدے کا مالک ہے۔ ہم چوم لیں گے تو ہم کو یہ دے دے گا، اور نہیں چومے گے تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا، نہیں۔ نقصان، فائدے، ضرر کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، صرف ارادہ ہی ہونا چاہیے کہ شاعر میں سے ہے، شاعر حج میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پتھر جو شاعر میں سے ہے اس کی عزت احترام کریں، اس کو بوسہ دے لیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر، خاص نشانیاں جو ہیں، ان کی جو تعظیم و تکریم کرتا ہے تو یہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، یہ اس کی علامت و نشانی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہماری نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کی نشانی، علامت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، اور نبی علیہ السلام نے اس شاعر کو ادا کرنے کے لیے مختلف طریقے، انداز اپنائے۔ نمبر 1، بوسہ دینا۔ موقع نہ ملا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو چھوا، استلام کیا اور اپنی ہاتھ کو چوم لیا۔ پھر آپ کو اور ازدحام بڑھ گیا تو آپ اپنے ہاتھ کو بھی وہاں تک لے جانا مشکل تھا،
تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، چھڑی، آپ نے اس کو حجر اسود پر رکھا، پھر اس کو چوم لیا. پھر اس کے بعد اور رش بڑھ گیا تو آپ نے دور سے کر لیا، بس اللہ کی تکبیر کہی اور دور سے اشارہ کر لیا، پھر ہاتھ آپ نے چوما، جس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو ہمارا مقصد صرف اتباع سنت اور اللہ تعالیٰ کے شعائر. سجدہ کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، بس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہماری اس پتھر شعائر کی تم اس کی عزت کرو اور اس کو اس طرح سے استلام یا بوسہ دو. نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. نبی علیہ السلام کا عمل بھی اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ حجر اسود کے علاوہ دنیا میں کوئی پتھر نہیں جس کو چومیں، جس کو چاٹیں، جس تبرک حاصل کریں. جب حجر اسود کے علاوہ خانہ کعبہ میں لگے ہوئے پتھر نہیں قابل عبادت یا ان کو چوما جائے، ان سے برکت حاصل کی جائے، تو دنیا میں درگاہوں کے اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ کہاں سے برکت آ گئی کہ ان کو چومو، ان کو چاٹو، تب ان سے تبرک حاصل کرو. یہ سب کفریہ، شرکیہ، بدعیہ اعمال میں سے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اگلی حدیث، وعن ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معه ویقبل المحجن، رواہ مسلم. ابو الطفیل کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ہم نے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. تو میں نے دیکھا کہ آپ رکن سے مراد حجر اسود، آپ نے حجر اسود کا استلام کیا اپنی چھڑی سے. آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا آپ نے اس سے کیا کیا، ایسے لمبا کر کے حجر اسود، اس کے کونے سے حجر اسود کا استلام کر لیا. پھر وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ، ہم نے دیکھا استلام کرنے کے بعد آپ نے اس محجن کو، چھڑی کو، جو حصہ حجر اسود سے ٹچ کیا تھا آپ نے، اس حصے کو، چھڑی کے اس حصے کو آپ نے چوم لیا. پتہ چل گیا کہ منہ سے بھی موقع ملے گا تو چومنا ہے، منہ سے نہ ملے تو ہاتھ سے استلام نہیں، چھونا، چھو کر کے پھر اس کو ہاتھ کو چومنا ہے. اگر ہاتھ سے بھی نہیں، کسی لکڑی سے یا کسی اور چیز سے بوقت ضرورت حجر اسود کا استلام کیا ہے تو اس چیز کو بھی چومنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. چلو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حج کی روایات میں انہوں نے کافی محفوظ رکھا ہے. کہتے ہیں طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطبعا ببرد اخضر، رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ الترمذی. کہتے ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، استوا کیے ہوئے تھے. میں طواف کرتے ہوئے دیکھا خانہ کعبہ کا کہ آپ اپنے
ہر ایک قسم کی چادر سے اجتباع کیے ہوئے ہیں. خمسہ نے روایت کیا، یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ. نسائی نے نہیں کیا ہے. رواہ الخمسۃ الا، یہ مطلب ہے امام ترمذی نے صحیح کہا اور حدیث صحیح ہے بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا مزتبع، اجتباع کیے ہوئے تھے. اجتباع کس کو کہتے ہیں؟ اجتباع کہتے ہیں، اس سے پہلے بحث آئی ہے، احرام کی جو چادر ہے کندھے پر رکھ کر کے یہ دائیں موڈھے پر جو کنارہ ہے اس کو نیچے سے آپ اس طرح سے لا لیجیے. یہ کنارہ جو ہے دائیں طرف کا، اس کو ادھر لا کر کے بائیں پہ ڈال لیں. یہ اصل میں اجتباع ہوتا ہے. اجتباع کرنا یہ مسنون ہے. اور نبی علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن یہ عام طواف میں نہیں. یہ طواف قدوم اور طواف عمرہ جو ہوگا اس میں کریں گے. چونکہ طواف کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک طواف قدوم ہے، ایک طواف عمرہ ہے، طواف افاضہ ہے، بہت سارے طواف وداع ہے. لیکن آپ نے اجتباع کیا ہے تو صرف طواف قدوم کے اندر. آپ نے طواف قدوم، طواف عمرہ، آپ نے اس میں دو چیزیں کی ہیں، ایک تو رمل کیا اور دوسرا اجتباع. رمل 3 ابتدائی چکر میں پہلوانوں کی طرح دوڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں اچھلتے ہوئے، اور 4 نارمل چال چلیں گے. لیکن طواف قدوم، طواف عمرہ میں اجتباع بھی ہمیں کرنا ہے. احرام کی چادر دائیں موڈھے کے نیچے یہاں سے نکال کر کے وہ کنارہ یہاں ڈال لیں اور پھر آپ طواف کریں. یہ 7 طوافوں میں برابر اجتباع باقی رہے گا. تو اجتباع کا مطلب یہ ہے. اسی پر انشاءاللہ بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.